ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صرف وہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال فرمائے۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ اگر ان سب کو مانیں گے تو جسم لازم آئے گا، تو ہم کہیں گے یہ سب تو ہم مانتے ہیں لیکن پھر بھی یہ لفظ ہم استعمال نہیں کرتے، اس لفظ سے ہم اختلاف کرتے ہیں، اس لفظ کے استعمال کرنے سے اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نان فزیکل ریئلٹی کہنا کیسا ہے؟ فزیکل ریئلٹی سے مراد ان کی یہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ وہ چیز کا کوئی نہ کوئی وجود ہے، اور وہ الفاظ دیتے ہیں جسم، اور نان فزیکل ریئلٹی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ وہ کوئی جسم نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صرف وہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال فرمائے۔ تو یہ جو ورڈ ہے فزیکل یا نان فزیکل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سلف صالحین نے نہ اس کا استعمال کیا ہے نہ اس کو غلط کہا ہے، تو ہم اس کا صحیح مطلب بیان کریں گے، اس لفظ کو چھوڑ دیں گے۔ اگر فزیکل کا معنی یہ ہے، مثال سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش مستوی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے جس طرح اس کے شایان شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ذات کی ہمیں بہت ساری صفات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ اگر ان سب کو مانیں گے تو جسم لازم آئے گا، تو ہم کہیں گے یہ سب تو ہم مانتے ہیں لیکن پھر بھی یہ لفظ ہم استعمال نہیں کرتے۔ اگر ایک شخص کہے گا کہ جسم کا مطلب یہ ہے ہماری نظر میں کہ پھر وہ والعیاذ باللہ گوشت ہے، خون ہے، رگیں ہیں، جیسے کہ ہمارا جسم ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے ہم اس معنی کی نفی کرتے ہیں۔ تو صحیح معنی اس کا اس بات کیا جائے گا، وہ معنی جو کتاب و سنت سے ثابت شدہ ہے، اور غلط معنی جس کا اس بات کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے اور اس میں تنقیص بھی آتی ہے، اس کی نفی کی جائے گی۔ اور وہ لفظ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اور سلف صالحین نے اس پہ خاموشی اختیار کری ہے، اس کو استعمال ہی نہیں کیا، تو ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ فزیکل ریئلٹی ہے، نان فزیکل ریئلٹی، یہ دونوں الفاظ کا استعمال ممنوع ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہر ذات کی کوئی نہ کوئی صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس کے شایان شان ہیں، اس کی عظمت کے لائق ہیں، اور لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ انسانی سوچ و فکر اس سے بہت دور ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی کیفیت پہ غور کر سکے۔ ہاں وہ صفات حقیقی صفات ہیں اور ان کا معنی وہی ہے جو کتاب و سنت میں استعمال ہوا، البتہ اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ تو اس لیے فزیکل نان فزیکل کی جو بحث ہے یہ نہیں کرنی چاہیے، اور میں نے کہا کہ اس کے پیچھے ذرا یہ علم کلام کی کچھ اصول قواعد ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح کی بات کر کے پھر یہ والی باتیں بھی کرتے ہیں کہ نہ وہ داخل عالم ہے نہ خارج عالم، نہ عالم میں ہے نہ باہر ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہیں۔ تو وہ والعیاذ باللہ جیسے کہتے ہیں نا، ایک میں بولوں کوئی چیز نہیں ہے تو اس کو ڈیفائن کریں، تو آپ شاید یہ ڈیفائن کر رہے ہوں گے جو ان کی نظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ احکم الحاکمین رب العالمین، جس نے اپنا تعارف اتنا بہترین فرمایا، اس کا جب تعارف ہم اس طرح سے کرائیں گے، اس نے فرمایا سبحان ربی الاعلیٰ، اس نے اپنا رب کا تبارک تعارف فرمایا کہ امنتم من فی السماء، حدیث میں اللہ نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور قرآن کے اندر کتنا واضح عقیدہ ملتا ہے ہمیں، اور یہ والی جو باتیں ہیں اصولی کلامی اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جیسے میں بتا دیا کہ اس لفظ سے ہم اختلاف کرتے ہیں، اس لفظ کے استعمال کرنے سے اختلاف کرتے ہیں، اس میں جو صحیح معنی ہے ہم اس کو درست سمجھتے ہیں، جس میں غلط معنی ہے اس کی نفی کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔